الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سامعین کرام، خطبے دا افتتاح میں سورہ المومن دی 60 نمبر آیت ہے جتوں کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگو تہاڈا پروردگار اور مالک جڑا او دا فرمان ہے کہ میرے کو منگیا کرو، میرے کو دعا کریا کرو، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا۔ بے شک جڑے لوگ میری عبادت تو تکبر کرتے ہیں، اپنی حد سمجھتے ہیں، جہنم چند قریب داخل ہو جان گے، ذلیل و رسوا ہو۔ اس حدیث پاک دے تحت ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اور عبادت۔ یہ ہوئی آیت پڑھی اور فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، منگنا ہی جڑا اصل عبادت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آکھیا دعا کرو، تو اگے آکھیا جڑے میری عبادتوں سر پھیر دے جہنم ذلیل ہو کے داخل ہوں گے، یعنی اس دعا نے ہی عبادت آکھیا۔ تے حقیقت بھی یہ ہے بھی باقی جتنے مراسم نا، رکوع تے سجدے تے ہاتھ بننا تے جتنے یہ آجی دے صرف آداب ہے کہ دربار شاہی چ آدمی ادب نہ کھلوندا، ورنہ مقصود ہے اصلی جڑا صلاۃ بھی میں عرض کیتا سی کہ دعا ہی اصل دا معنی، ساری عبادت دا نچوڑ منگنا کہ آدمی اپنے آپ کو فقیر سمجھے، ہر حالت اللہ دا محتاج سمجھے، کدی بھی اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز نہ سمجھے، دل سے کدی خیال نہ آئے میں اللہ تعالیٰ تو ہٹ کے بھی کوئی مشکل وجود ہے، اللہ نہ بھی ہوئے تو میں ہے کچھ کر سکتا، یہ کفر دل چ نہ لے آئے، یہ کفر تو کٹ کلمہ نہیں۔ انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ دا ہر وقت فقیر اور محتاج بننا چاہیے۔ یہ فقر و احتیاج جڑا ہے یہ مخلوق کی ذاتی صفت ہے، جی اصلی رنگ نہیں نہ مردا، یہ پاویں فرشتہ ہو جائے، نبی ہو جائے، ولی ہو جائے، قیامت دے دن جنت بھی چلے جان تو ہمیشہ نو زندہ، یہ کالک منہ نہیں لینی کہ فقیر ہے۔ یہاں دا سب کچھ جڑا اللہ دا دتا جدوں چاہے چھین سکتا ہے، انہوں دا اپنا کچھ بھی نہیں دے پر یہ ممکن اور حادث جڑا ہے کہ نہیں سی تے بنیا نہ اس بیچارے دے پلے ہوئے گل نہیں لیندی جے ممکن روح سے آئی دردوال جدا ہرگز نہ شد واللہ دعا جہانہ چے نہیں گلوں لینی لا گل، یہ ذلت اور عاجزی رہنی تو جتھے مرضی چلا جا خدا دے سارے۔ اس تو ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے ایک موقع دے فرمایا اگر تسی کہو کہ میں جو کچھ کرنا من دون اللہ، اللہ تو بغیر، تو میں سر لا دینا تھوڑا، دیکھ کے ابھی اللہ بھی ہے تو میں بھی تادی میں زندہ نہیں چھڑنا، تسی مشرک ہوئے، جے کیا باللہ پھر ٹھیک، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں انگل ہلا رہا تو اپنے زور نہ ہلا رہا، اللہ تعالیٰ دی اجازت سے وہ حکم ہے، وہ چاہتا بھی ایسے ہاتھ ہلا لے میں ہلا رہا، ہونے وہ مرضی ہو جائے، فارغ ہو جائے، ختم، یا مری جائے تو قصہ ختم۔ اس پاروں منگنا جڑا نہ پاویں زبان حال نہ منگے، منہ نہ بھی لائے نا، اپنی حالت نہ اظہار کرے، بھکھا مر رہے ہیں، اللہ پیاس نے ستایا، وہ بھی منگنا ہی کہ ایسے میری بری حالت ہے، کوئی رحم فرما، زبان نہ کبھی تدبی، منگن تو بغیر چارہ نہیں۔ اور اس پاروں ہی وہ باطل قصہ اور وہ جھوٹی کہانی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وقت آیا، انہوں نے آگے سے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آکھیا کوئی میری مدد ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا کرو جڑا مالک ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، علم ہو بحالی حسبی من سوالی، اللہ جاندا میرے حالات نو مینوں سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل کفر دا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ سکتے جنہاں دی زندگی خدا کو منگدیاں گزری، یعنی ایسی منکرت گلاں کریاں جنہاں دین دی جڑ کٹ گئی، بے دین تے نہ ہی منگی جاندا، کسے بہانے نال ہی بس ہر وقت ہی سمجھ کے بے میں کسے وقت بھی اس طرح نہیں، اے مخلوق کی مثال دیں بے اللہ پیدا کر، وہ تو سمجھتے ہیں میز بناتا کسے کارپنٹر، پتہ نہیں زندہ یا مر گیا میز ہے گا، وہ تو بغیر ہونا ہے گا، اس طرح سمجھتے ہیں خالق دار مخلوق دا تعلق کہ رب نے بناتی دنیا چل رہی، یہ خالص کفر، مستقل وجود جڑا الحی القیوم صرف اللہ دا، اور نہ کسی نے انہوں دتا نہ کسی نے بنایا، انہوں ہمیشہ تو چلا آ رہا تے اپنا ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جواب ہے جدوں فرمایا کسی بندے نے خدا کدوں تو
انہوں نے آخیا بھائی تو وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی تے مینوں پھر میں تینوں دساں فلانے وقت کوئی وقت ہے گا جدوں خدا ہے نہیں سی اصلی ابدی ہے اس تو دا کوئی شروع نہیں اخیر نہیں مخلوق تے جتھے مرضی لے جاؤ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات ایک جگہ ہندوؤں نو خطاب کر کے آندے بھائی تواڈے دے جڑے دیوتا وغیرہ پتہ نہیں انہاں کیا سی نہیں مگر تسی اپنی کتاباں جے ہی پڑھیا کرشن جی آندے میں ہی خدا میں ہی میں ہاں ساڈے تے پیغمبر خدا علیہ السلام دا حال ہے بھی اینی اچھی شان دے بعد اے برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بال بے شان بشر بود باب داغ حدوث و امکان مقصد رسول اللہ اینی اچھی شان دے باوجود ایک بشر سی اور آپ تے بھی یہ داغ لگا سی کہ ممکن اور حادث ہے پہلا ہے نہیں سی پھر بنا کروڑا اربا سال بازارن کہ نور فلانے من کرت لوگ بناؤ بھائی جنہ مرضی کھچ کے لے جاؤ کوئی وقت مننا پینا ہے کہ آپ دا نام و نشان ہی نہیں سی حادث قدیم رب دی ذات ہے اور ممکن کی وہ آباد بالوجود نہیں اللہ دا وجود اپنا ہے وہ فرض بھی نہیں کر سکتے کدی نہ ہوئے جڑا نہ ہوئے اللہ نہ ہویا پھر مخلوق ہے اب ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکی جدوں نہیں سی اللہ نے منظور نہیں سی ہن ہویا بن گیا پھر نہیں چاہنا پھر نہیں ہونا اس تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید لوگو سن لو تسی جو مرضی بن جاؤ ہر وقت تسی خدا دے فقیر اور محتاج غنی اور حمید صرف اللہ دی ذات اس پاروں دعا اس نیت نہ منگنی ہے ٹڈوں بے میں پیر بھی نہیں چک سکتا جب تک اللہ دی مدد نہ آئے یہ یقین جب تک نہ ہوئے ہونا چل دعا دا کوئی لطف نہیں ایویں رسم ہے بے آدمی منگ لوے نہیں منگے کہ نہ دولت نہ صحت نہ اولاد نہ جاہو ایک پہ کوئی شے نہیں مینوں مدد دے سکتی جے رب دی مشیت اور مرضی نہ ہوئے اللہ دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھے جدوں کہ لوگوں نے آکھیا اگر تو اللہ دا رسول ہے تے اسی تیرا امتحان کرنے سانوں 3 واقعے جڑے سنا کہ انہوں نے دس دیتا یہود نے مدینے دے یہ عرب نبی تو سوا نہیں دس سکتا کیونکہ عرب دے لوگ انہاں قصیاں تو واقف نہیں کہ ذوالقرنین دا کی قصہ سی اصحاب الکہف کون سی اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام دی ملاقات کی ہے مجلس تو انہوں نے پوچھ لیا تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کر دسوں گا انشاءاللہ نہیں کیا سورہ کہف پڑھنی ہے اور جدی مرضی تفسیر کرنا اللہ نے وہی روک دی کوئی اللہ دی طرفوں نہیں آیا پیغام پہ کفار تانے دیں کتھے کیا تیرا ان فرشتہ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ خبردار کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کر لوں کروں گا جب تک یہ نہ کہیں بجائے رب دی مرضی اللہ چاہو گا اللہ تو بغیر تسی یہاں سے اسی کہہ گئے اللہ رب العالمین اس پاروں دعا نو عبادت دی جان قرار دیتا بے بندہ ہون دی روح ہے بے ہر وقت اپنے آپ نو دا محتاج سمجھ اور صحیح مانا چودے دروازے تے ڈگا رہے تے منگدا رہے یہ لیے دعا نو پھر اللہ نے بہت پیارا سمجھا اس تو حدیث پاک چاہتا اللہ نو کوئی شے نہیں بندے دی پیاری نہیں جنہ منگنا پیارا جب میں عاجز ہو کے منگی جاندہ اللہ میں کی کر سکتا سارا فضل و کرم تے پیارا خوش ہوں اور کوئی ایسی ذات نہیں جڑی منگیاں جڑی نہ تنگ نہ پی جائے بڑے تو بڑے لوگ جنہ مرضی منگے جاؤ خیر زچ ہو جان گے بھی یار جان چھٹ مگر ایک ذات پاک ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا من لم یسأل اللہ یغفر جب بندہ نہیں منگتا ناراض ہو جائے میرے خزانے کوئی تھوڑ آ جانی سی میں کوئی بخیل سی میں سنتا نہیں کیوں نہیں منگن دا ارے منگنا ایڈا پیارا دل مزیدار کام ہے یقین جانو بندے اسے گل میں روندے نہیں دے مینوں آ نہیں ملیا مینوں آ نہیں ملیا جے سمجھ دے جڑا نہیں ملیا وہ بھی ملیا بے وقوف تو جو اللہ نو سمجھدا ہونو تیرے دل کبھی بھی نہ آتا کہ میں اللہ نے میری سنی نہیں صرف تو چاہنا ادا ہی سنی جائے جدہ میں نا نادان بچہ منگتا پیا ابا جی مینوں پھڑا دے گا سپ ابا آدھا سپ پھڑا دیں ڈنگ دوں گا مر دوں گا وہ نہیں دینا تو منو عطاؤ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے اللہ دا نہ دینا ہے انہیں نہیں دیتا تو اس پاروں بھی وہ خزانے چ نہیں یا وہ کنجوس ہے حکیم مردانہ جاندا بچارا فائدہ کہدے چ اس تو ہی اللہ دے نیک بندے پٹ دے گئے بھی کنیاں دا ایمان خدا نے غریبی پاروں بچایا انہاں کو دولت آ دے بے ایمان ہو جان اور کنیاں دا ایمان دولت دے کے بچایا بے نہ ملے دینا تاج خدا نو چھڑ دیں اللہ تعالیٰ تے مکمل اعتماد اور بھروسہ وزن اللہ تے نیک گمان کبھی بھی دل چ وہم نہ آوے سارا فساد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب زاد فرماؤں دے سارا جڑا نا فساد دنیا جنی کرپشن ہے ڈپریشن ہے تے رونا نا اسے گل دا بے ہر بندے نو شکایت ہے مینوں جو ملنا چاہیے سی میرے نال جو سلوک ہونا چاہیے اللہ نہیں کر رہے اپنے بارے حسن جانیا بے میں تے کسی ہور سلوک دا مستحق اللہ تے بدتنی ہے کہ غلط کر رہا بے سمجھے